امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر 2 دن میں امریکہ کے کہنے پر ایران نے آبِ ہرمز نہ کھولی تو پھر ایران کا بہت برا حال ہوگا۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی امریکہ اسرائیل جنگ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اور ایران کو دبانے کے بجائے اسے ایک ایسی اسٹریٹجک سپیریورٹی یعنی بالادستی فراہم کر دی ہے جسے اب ایران کھونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ ٹرمپ مدر آف آل بمز استعمال کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ امریکی فوج کا سب سے بڑا کنونشنل بم ہوتا ہے۔ اگر ٹرمپ ایران پر اتنی شدید بمباری کریں گے، ایران کا جب جوابی حملہ ہوگا تو ٹرمپ کے لیے پسپائی ہوگی۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 اپریل کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، یعنی جس وقت آپ یہ تجزیہ سن رہے ہوں گے الٹیمیٹم کا وقت ختم ہو چکا ہوگا یا ختم ہونے والا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر 2 دن میں امریکہ کے کہنے پر ایران نے آبِ ہرمز نہ کھولی تو پھر ایران کا بہت برا حال ہوگا۔ تازہ ترین جو انہوں نے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پہ جو انہوں نے اپنی پوسٹ کی ہے ایک میسج، اس میں انہوں نے گندی گندی گالیاں بھی دی ہیں جو کسی بھی ایک اس سطح کے ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا، لیکن یہ شاید ان کی فرسٹریشن کی ایک آخری انتہا نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آبِ ہرمز کیا ہے۔ یہ ایران اور عمان کے درمیان سمندر کا ایک وہ تنگ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل، 30% فرٹیلائزرز اور کئی قسم کی دھاتیں اور کیمیکل جو ہیں وہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں پہنچتا ہے۔ تو اس کا 5واں حصہ جو ہے تیل کا وہ صرف اس راستے سے ہی گزرتا ہے جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے جگہ بہت اہم ہے۔ جب بھی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ آبِ ہرمز ہمیشہ بحث کا موضوع رہی ہے ماضی میں بھی، اور اب یہ واقعی اس آبِ ہرمز کے تنگ ہونے سے یا امریکہ کے کنٹرول میں باہر جانے سے اس وقت تیل کی قیمتیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایران میں ایک سینئر اہلکار کا جو موقف ہے وہ ضرور پیش کر دوں، جو کہ امریکہ کی ناکامی ظاہر کر رہی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی بلاک کے ترجمان جو ہیں ابراہیم رضائی، انہوں نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں میدان جنگ کے بدلتے ہوئے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کی حکمت عملی جو ہے وہ اب ایران کو تقسیم کرنے کے بجائے جنگ سے باعزت واپسی کی راہ تلاش کرنے کی طرف ہٹ چکی ہوئی ہے، اس طرف جا چکی ہوئی ہے۔ اس تناظر میں اسرائیلی اخبار یدعوت اخرونوت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے یا یورینیم نکالنے میں ناکامی یا عدم دلچسپی کا ایک مؤثر طریقے سے اعتراف کر لیا ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک اسرائیلی اخبار جو کہ انتہائی دائیں بازو کا اخبار ہے، بڑا زائنسٹ صہیونیت قسم کا اخبار ہے، اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اس اخبار کے مطابق امریکی صدر کے ان موقف میں تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز کو جلد کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس اہم تجارتی گزرگاہ پر تہران کا کنٹرول واشنگٹن کے خلاف ایک بڑا ہتھیار ثابت ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صورتحال اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی امریکہ اسرائیل جنگ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اور ایران کو دبانے کے بجائے اسے ایک ایسی اسٹریٹجک سپیریورٹی یعنی بالادستی فراہم کر دی ہے جسے اب ایران کھونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کے الٹیمیٹم کی، جنہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کے بعد اپنے ہی کامیاب 8 جرنیلوں کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ زبردست کامیابی کا اعلان ہوتا ہے اصل میں، کہ جس فوج کے جرنیلوں کی بنیاد پر آپ کامیابی کا اعلان کر رہے تھے انہی کو گھر بھیج دو۔ تو اس سے آپ کو حقیقت کا اور سچائی کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ صدر ٹرمپ کی پریشانی اب کیا ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے 3 اپریل 2026 کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا، یاد رکھو جب میں نے ایران کو 10 دن دیے تھے کہ وہ آبِ ہرمز کھولیں یا کوئی معاہدہ کریں، اب وقت ختم ہو رہا ہے، 48 گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا، یہ ٹرمپ نے کہا۔
انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ خدا کا نام روشن رہا، لیکن یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے سے خدا کا نام کیسے روشن ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ وہی الٹیمیٹم ہے جو انہوں نے 26 مارچ کو دیا تھا سب سے پہلے۔ اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے خود بات چیت کی درخواست کی ہے، دیر بیگنگ فار ڈیل فار ٹاکس، یہ انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے 10 دن کی مہلت بڑھا دی تھی، یعنی 4 دن جب ختم ہونے والے تھے انہوں نے کہا 10 دن اور، یعنی 14 دن ہو گئے۔ تو اب 14ویں دن سے 2 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے رہ گئے ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ٹرمپ اپنے آپ کو شاید عذاب سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عذاب ہو، لیکن اس وقت وہ اپنی ہی قوم کے لیے بہت بڑے عذاب ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے اس وقت، اور نہ اب ہو رہے ہیں، اور نہ کوئی ڈیل ہونے کے امکانات ہیں۔ اب یہ جو میں نے یہود اخرونوت کی جو بات کی ہے، جس اخبار کو کوٹ کیا ہے، اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے اس رپورٹ میں کہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ ایران سے جو آپ نے ہرمز ہے وہ چھین نہیں سکتے۔ تمام ملٹری اینالسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران کی سرزمین پر فوجیں اتاری آپ نے ہرمز کو چھیننے کے لیے، تو بہت نقصان امریکہ کا ہوگا، نقصان دونوں کا ہوگا، لیکن اسٹریٹجکلی سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ امریکہ کا ہوگا، وہ سپر پاور کہلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو ٹرمپ کی یہ باتیں محض پروپیگنڈا تھیں۔ امریکی فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں اور ملٹری افیئرس کے تجزیہ کار ہیں، کرنل ڈینیل ڈیوس۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب پوڈ کاسٹ پر بہت تفصیل سے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ کرنل ڈیوس کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ بیان صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑا فوجی آپریشن ہونے والا ہے، ان کو یہ خدشہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکی ایئر فورس جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان اسے اٹھانا پڑا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ صرف ایک دن میں ایک F-15C فائٹر جیٹ تباہ ہوا ہے، A-10 وارتھ ہاک طیارہ بھی تباہ ہوا ہے۔ یہ طیارہ خاص طور پر زمین پر موجود دشمنوں پر حملے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایک اور A-10 جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ ایک CH-47 چنوک ہیلی کاپٹر بھی زمین پر گرا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور دیگر اسلحہ جو ایک خاص طور پہ جو ایک اپنے امریکی پائلٹ کو بچانے کے دوران جو مزید طیارے بھیجے گئے تھے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ تو یہ تباہ جو 1 درجن سے زیادہ طیاروں میں جا رہا ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں ایک CH-47 چنوک بھی کیا جو میں نے بتایا بھاری سامان اور فوجی اٹھانے والا یہ ہیلی کاپٹر تھا، 2 HH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہٹ ہوئے ہیں، یہ بھی فوجی ہیلی کاپٹر، ایک MQ-9 ڈرون بھی تباہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے۔ جانی نقصان کے بارے میں امریکہ خاموش ہے، جیسے ان کا ایک بھی آدمی کبھی نہیں مرتا، جس طرح اسرائیل کا ایک بھی فوجی کبھی نہیں مرتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے ان کے ایک ایسی سائنس ٹیکنالوجی ہو کہ ایک فوجی ہلاک بھی ہو جاتا ہو لیکن وہ دوسرا بٹن دبا کے اس کو زندہ بھی کر دیتے ہو، کیونکہ سائنس تو بہت ترقی کر چکی ہوئی ہے۔ تو کرنل ڈیوس کا کہنا ہے کہ یہ نقصانات اس بات کی علامت ہے کہ ایران کے پاس اب بھی پاورفل ایک ایفیکٹو قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ اور ان کی جو انتظامیہ ہے وہ بار بار یہ دعوے کر رہی ہے کہ ایران کی تمام ملٹری کیپیبلٹیز، ایئر فورس، ایئر ڈیفنس سسٹم، نیوی، سب کچھ تباہ برباد، فیکٹریاں، میزائل سب ملیامیٹ کر دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو ڈیسیمیٹ کر دیا گیا ہے، جو انہوں نے تقریر کی تھی اپریل فول کے دن۔ تو ڈیوس کے مطابق یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو محفوظ نہیں رکھ پا رہا ہے، ان کا اسلحہ جو وہ تو باقاعدہ اس کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کے کتنے سپاہی مر رہے ہیں، کتنے زخمی ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں اطلاعات نہیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ پہلا موقع ہے جب 2003 کے عراق جنگ کے بعد امریکی فوجی طیارے کسی دشمن کی فائرنگ سے اتنی بڑی تعداد میں گرے ہیں۔ امریکی ایئر فورس کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ہیوسٹن کینٹویل، جنہیں F-16 فائٹر جیٹ اڑانے کا طویل تجربہ ہے اور وہ ڈرون کے بارے میں بھی گہری معلومات رکھتے ہیں، پڑھاتے بھی بلکہ اس کے بارے میں ریسرچ بھی کرتے ہیں، انہوں نے اسے معجزہ قرار دیا ہے کہ امریکی طیارے اب تک محفوظ کیوں رہے۔ ان کے مطابق پائلٹ روزانہ آگ کی زد میں آ رہے ہیں، لیکن پہلے بچ جاتے تھے، اب نہیں بچ پا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم سوال پر، کیا واقعی ایران کی تمام فوجی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں؟ ٹرمپ اور ان کے سیکریٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیتھ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایران کا کوئی نیول فلیٹ نہیں بچا، کوئی ایئر فورس نہیں بچی، کوئی ایئر ڈیفنس نہیں بچا، لیکن زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنے زیادہ تر ہتھیار زمین کے نیچے بنکرز میں چھپا رکھے ہیں۔ فیڈریکو بورساری ایک اٹالین دفاعی ماہر ہیں اور دفاعی ٹیکنالوجی میں، ڈرون کے جنگی نظام میں اور نیٹو اتحاد کے امور پر ریسرچ کرتے رہے ہیں۔ وہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک لیڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوشن
سینٹر فار یورپین پالیسی انالیسس کے نان ریزیڈنٹ فیلو بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی ریزیلینس کو زیر زمین میزائل شہروں اور سرنگوں میں چھپایا ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ بہت ممکن ہے کہ کچھ ایرانی فضائی دفاعی اثاثے اب بھی کام کر رہے ہوں اور مختلف مقامات پر چھپے ہوئے ہوں۔ یہاں میں ایک بات وضاحت کر دوں، اکثر اینالسٹ جو ان کو ذریعہ جو ہے معلومات کا، یہ اطلاعات کا، یہ وہ موساد ہے یا CIA ہے، اور ابھی تک CIA اور موساد جتنی بھی دعویٰ کر رہی ہو کہ اس کی ایران میں پینیٹریشن ہو گئی ہے، وہ ابھی تک ان میزائلوں کی فیکٹریوں یا ان کے کہاں پہ انسٹال کیے گئے، کہاں سے وہ حملے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہوائیاں مارتے رہتے ہیں، اندازہ لگاتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں بہت اچھا کامنٹ جو تھا امریکہ کے سابق سینٹ کام کے کمانڈر ہے جنرل جیمز میٹس، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی حکومت میں ان کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں۔ تو وہ آج کل جو امریکہ کے بہت سارے حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر کہ 7,000 15,000 ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، تو وہ ان کا بنیادی سوال یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بمباری کرنا یا ٹارگٹس کو ہٹ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹارگٹس کون سے ہیں، اسی لیے آپ کو اتنے زیادہ بمباری کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ایران اب بھی حملے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو یقین تھا کہ اس نے ایران کی فضائی دفاع کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن جب امریکی طیارے اندرون ملک پرواز کر رہے تھے تو انہیں اچانک آگ کا سامنا کرنا پڑا، فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ بورساری کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام موبائل ہیں، یعنی انہیں ٹرکوں پر لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے اور انہیں آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے۔ کرنل ڈیوس وہ بہت ایک تشویشناک امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ٹرمپ مدر آف آل بمز استعمال کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ GU-57 جیسے، جو کہ بنکروں کے اندر، پتھروں کے اندر، انڈر گراؤنڈ بہت سارے جو مورچے وہاں پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مدر آف آل بمز، یعنی ماؤں کی ماں بم، یعنی اتنا بڑا بم۔ یہ امریکی فوج کا سب سے بڑا کنونشنل بم ہوتا ہے۔ کنونشنل بم کا مطلب ہے کہ ایٹمی نہیں بلکہ عام بارود والا، اور ایٹمی ہتھیار سے کم جتنی بھی یہ بھاری تباہی بچا سکتے یہ بچا سکتے ہیں۔ یہ بم اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اسے صرف B-2 یا B-52 قسم کے جو بامبر ایئر کرافٹ جو ہیں وہی سر ان کو اٹھا سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں، دشمن پر پھینک سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ کوئی بم میزائل نہیں جسے دور سے چھوڑا جا سکے، اسے گرانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طیارے کو ہدف کے بالکل اوپر سے گزرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس علاقے کا سارا فضائی دفاعی نظام پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ اگر دشمن کا کوئی ایک میزائل اس بڑے اور آہستہ چلنے والے طیارے کو مار گرائے تو نہ صرف طیارہ تباہ ہوگا بلکہ اس میں موجود بہت بڑا بم بھی پھٹے گا، جس سے تباہی اور بھی زیادہ ہوگی۔ یہاں میں صرف یہ عرض کر دوں کہ یہ اس میں جو B-2 بامبر ہے وہ اسٹیلتھ بامبر ہے، اور B-52 جو ہے وہ اسٹیلتھ بامبر نہیں ہے۔ یعنی B-52 ایک بڑے آسانی کے ساتھ ایک ایوریج سطح کے ڈیفنس سسٹم کے نشانے میں آ سکتا ہے، اور اس وقت اگر ایران F-35 کو گرا چکا ہے تو B-52 کو یا B-2 کو، جو کہ اسٹیلتھ بھی ہے، گرانا اب ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہیٹ سے اپنے جنریٹ کر جو ہوتی ہے جہاز کے پرواز کے دوران، طیارے کی پرواز کے دوران، اس سے وہ دیکھتا ہے، عام ریڈار سے نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی جہاز یا طیارہ آ رہا ہے حملہ کرنے۔ تو وہ اپنے اس سسٹم سے، انفراریڈ سسٹم سے، جس سے وہ ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، وہ ان دونوں طیاروں کو گرا سکتا ہے۔ تو اب اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تھیوریٹیکل لیول پہ، امریکہ کی یہ دونوں ہی بامبر جو ہیں B-2 اسٹیلتھ اینڈ B-52 بامبر، یہ اب ایران کے نشانے پر ہے۔ تو ڈیوس کے مطابق یہ بالکل وہی اثر پیدا کرے گا اگر یہ طیارے جو ہوا میں پھٹتے ہیں، جو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس کے بالکل برعکس ہو۔ یعنی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران ڈر جائے، لیکن ایران کا جب جوابی حملہ ہوگا تو ٹرمپ کے لیے پسپائی ہوگی۔ اب ہم دوسرے ماہرین کی بھی رائے سن لیتے ہیں۔ اسفندیار باتما تخلیچ نامی ایک تجزیہ کار جو بیسو اینڈ بازار فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے جو پتھر کے زمانے میں واپس بھیجنے کی بات کی ہے، بیک ٹو دا سٹون ایج، جو دھمکی دی ہے، وہ دراصل پہلے سے ہی ہو رہا ہے۔ ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پہلے سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ایران پر اتنی زیادہ وہ اور اسرائیل مل کر بمباری کر رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تو پہلے ہی ایران کو سٹون ایج میں بھیجنے کی کوشش کر چکے ہوئے ہیں۔ تو ان کے مطابق حالیہ حملوں نے ایران کی کئی صنعتوں کو برسوں پیچھے دھکیل دیا ہے، اور ایران بھی اسی طرح کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا یہی حال کر دیا ہے انہوں نے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ٹرمپ ایران پر اتنی شدید بمباری کریں گے جتنی انہوں نے بتائی ہے، تو ایران بھی جو وہاں پہ خلیجی ممالک کے جہاں پہ ان کے فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، ان کے خلاف بھی ایسا ہی کچھ کرے گا۔ تو یہ پوری ریجنل وار ہے، اسرائیل بھی تباہ ہو رہا ہے، اب پورا یہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ جل کر راکھ بننے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایران کی ڈیپتھ زیادہ ہے اور اس کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، تو باقی عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے۔ ایک اور تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر دینا اسفندیاری، جو کہ بلومبرگ جیو اکنامکس میں مشرق وسطیٰ کے ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنے حملوں میں ایک خاص ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق جب اسرائیل نے ایرانی گیس فیلڈ پر حملہ کیا تو اس سے پہلے ایران صرف معمولی نقصان پہنچا رہا تھا، لیکن اس حملے کے بعد ایران نے قطریوں کو گیس فیلڈ کو نقصان پہنچایا اور دیگر اسی قسم کی تیل کی تنصیبات کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جیورجیو کیفرو جو گلف اسٹیٹ انالیٹکس کے سربراہ ہیں، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات وغیرہ اس صورتحال سے بہت مایوس ہے۔ ان کے مطابق تمام خلیجی ممالک نے دیکھا ہے کہ امریکہ ایک مؤثر اور قابل اعتماد سیکیورٹی گارنٹر کے طور پر اب کام کرنے میں ناکام رہا ہے۔ سیکیورٹی گارنٹر کا مطلب ہے کہ وہ طاقت جو دوسرے ممالک کی حفاظت کی ضمانت دے۔ تو کیفیرو کا اندازہ ہے کہ جنگ کے بعد خلیجی ممالک چین، روس اور ترکیہ کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ قانونی ماہرین نے بھی بہت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہارورڈ، ییل، اسٹینفورڈ اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے 100 سے زائد قانونی ماہرین نے کھلا خط لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے انرجی اور واٹر ریسورسز یعنی ڈی سیلینیشن پلانٹ کی سہولیات پر جو حملے ہیں اور ٹرمپ کی جو عوامی دھمکیاں ہیں، یہ بین الاقوامی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے، یہ دھمکیاں دینا بھی۔ تو ان کے مطابق ان میں ممکنہ جنگی جرائم بھی شامل ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی سوال کیا ہے کہ کیا پوری قوم کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیجنے کی دھمکی دینا ایک سنگین جنگی جرم نہیں ہے؟ وہ شریف آدمی ہیں، وہ ایسی بات کر دیتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ جیفری ایپسٹین کے چیلوں کے ساتھ ہوا رہا ہے۔ تو رضا ناصری نامی ایک بین الاقوامی وکیل اور خارجہ پالیسی کے ایک اینالسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی دھمکیوں کی عوامی سطح پر مذمت کریں۔ ان کے مطابق یہ بیانات ایک سیاسی تقریر نہیں ہیں، بلکہ جنگی جرائم کرنے کے ارادے کا براہ راست ایک ثبوت ہے، ایک اعلان ہے۔ تو ناصری نے اپنے خط میں 4 اہم قانونی دلیلیں دی ہیں۔ پہلی یہ کہ خود ٹرمپ مان چکے ہیں کہ فوجی اہداف پہلے ہی حاصل ہو چکے ہیں یا جلد از جلد حاصل ہو جائیں گے، اس لیے مزید حملوں کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے۔ دوسری یہ کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں بمباری کرنے اور بجلی گھروں کو تباہ کرنے اور پانی کے پلانٹس کو تباہ کرنے، سول انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا، یہ واضح دھمکی شہریوں میں دہشت پھیلانے کی ممانعت کی خلاف ورزی ہے۔ اور تیسری یہ وجہ بتائی کہ یہ بیانات غیر متناسب اور اندھا دھند حملوں کے پہلے سے طے شدہ ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ کمانڈر کی ذمہ داری کے تحت ٹرمپ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت ان احکامات کے نتیجے میں ہونے والی کسی بھی جنگی جرم کے ذاتی طور پر ذمہ دار بنتے ہیں۔ امریکہ میں بھی اس جنگ کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مسلم کمیونٹی کی تنظیموں نے ٹرمپ کی زبان کو غیر انسانی قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی زبان شہری جانوں کی قدر کم کرتی ہے، یعنی وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اقتصادی محاذ پر بھی صورتحال بہت خراب ہے۔ آپ نے ہرمز کی مؤثر بندش کے بعد امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں 37% بڑھ چکی ہیں۔ اے نامی تنظیم کے مطابق، جو کہ آٹو انڈسٹری کی ایک سروس پرووائڈر ہے، تو اس کے مطابق امریکہ میں گاڑیوں کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرتی ہے اور ایکسیڈنٹس کے موقع پر سروسز بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اس کے مطابق اوسط قیمت $4.5 فی گیلن تک پہنچ چکی ہے۔ ایک گیلن تقریباً 3.5 لیٹر کے برابر ہوتا ہے، امریکہ کا جو گیلن ہوتا ہے، اور کیلیفورنیا میں تو قیمت $6 فی گیلن تک پہنچ چکی ہے۔ انسانی سطح پر ریڈ کرسنٹ جو ہے ایران کی، اس کے مطابق تو ایران میں وہ 2000 سے زائد افراد کی ہلاکتیں بتا رہے ہیں، جن میں سے 200 سے زائد بچے شامل ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو لبنان میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیل کی بمباری سے براہ راست۔ تو کرنل ڈینیل ڈیوس، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا بھی تھا پہلے بھی، ان کی بات سنتے ہیں، وہ سننے والی ہے کہ ان کے مطابق ٹرمپ بہت مایوس ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کے اعلیٰ رہنما کے قتل سے جنگ شروع ہوتے ہی 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گی،
ٹرمپ ایک ایسی صاف اور آسان فتح چاہتے تھے جس پر وہ فخر کر سکیں کہ جی دیکھو 2 دنوں میں مسئلہ حل ہو گیا، اور ایک بڑے جنگی ہیرو کی طرح وہ نظر آئے. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر انہوں نے سوچا کہ مسلسل بمباری کی مہم سے ایران ہتھیار ڈال دے گا. ایسا بھی نہیں ہوا. اب وہ شہری اہداف کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں، اور ڈیوس کے مطابق یہ بہت خطرناک پیش رفت ہوگی. اگر امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مار پیٹ کے وہ ایران کو دبا دے گا، تو شاید وہ وقت کے دھارے کے خلاف جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ الٹے دریا تیرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کرنل ڈیوس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں. آنے والے 48 گھنٹے بہت اہم ہوں گے، جو اس پروگرام کے نشر ہوتے ہوئے شاید پورے ہو چکے ہوں، اور ہم دیکھیں گے اس وقت کہ امریکہ کیا رد عمل کرتا ہے، کیا ایکشن لیتا ہے، کس طرح کی بمباری کرتا ہے. کرنل ڈیوس کہتے ہیں کہ میں اپنی فوجیوں کی حفاظت کے بارے میں بہت فکر مند ہوں. میں اس اسٹریٹجی کے بارے میں فکر مند ہوں جو ظاہر ہو رہی ہے، جس کا اعلان اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی 48 گھنٹے کے بعد وہ پاور پلانٹس اڑا دیں گے، بریجز اڑا دیں گے، شہری انفراسٹرکچر کو اڑا دیں گے، جو ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس بارے میں بہت فکر مند ہوں کہ اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی پریشان ہوں کہ ٹرمپ اور ان کے وزیر دفاع کی بار بار کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں، انہوں نے ایران کی تمام صلاحیتیں تباہ کر دی. جو کہتے رہتے ہیں، یہ زمین پر جو حقیقی حالات ہے ان سے بالکل متضاد ہے. تو اب وقت نے دکھانا ہے کہ آیا 6 اپریل کو واقعی عذاب ٹرمپ نازل ہوتا ہے، یا پھر کوئی سفارتی راستہ نکل آئے گا. سفارتی راستے سے مراد یہ ہے کہ شاید جنگ تھمنے کا نام لے یا جنگ اور بڑھنا شروع ہو جائے گی. لیکن اتنا طے ہے کہ آنے والے 48 گھنٹے مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے بہت فیصلہ کن ہوں گے. 6 اپریل ہو سکتا ہے ایک تاریخ میں بہت بڑا موڑ ثابت ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جنگ کو اور زیادہ گہرا کر دے. اس دوران قطر نے باضابطہ طور پر ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو برادرانہ قرار دیا ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو اپنے پڑوسیوں کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا ہے. عمان پہلے ایران سے مثبت تعلق رکھتا ہے. اب خلیجی ممالک میں ایران کا اثر بڑھ رہا ہے، اور صرف بحرین اور متحدہ عرب امارات اور شاید سعودی عرب اور کویت امریکہ کے آخری میزبان اس خطے میں رہ جائیں. بحرین شاید ہی رہے، کیونکہ بحرین اب مکمل تباہ ہو رہا ہے. کم از کم وہاں پہ جو 5th فلیٹ تھا اب وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل و دانائی کی باتیں ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے، امریکی رہنماؤں کے، اور کسی بھی معصوم کی جان نہ جائے، چاہے وہ اس خطے کا شہری ہو یا امریکی فوجی ہی کیوں نہ ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے خدا حافظ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.